بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز و مکرم حضرات سامعین کرام، سورہ فاتحہ کی آیت اہدنا الصراط المستقیم کے بارے میں گزشتہ کل ہم نے سنا۔ آج کا درس ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے متعلق۔ معزز سامعین کرام، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کے راستہ جو بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا ایسا خاص انعام فرمایا کہ اسی خاص انعام اور خاص فضل کی بنا پر وہ نہ تیرے مغضوب اور نہ معتوب ہے بلکہ تیرے مقرب اور محبوب ہے، تیری رضا اور خوشنودی کا تمغہ اور پروانہ حاصل کیے ہوئے ہیں، اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اے پروردگار عالم، ہم نابکاروں کو انعام اور اہل انعام کی راہ پر چلا اور دار انعام میں پہنچا، اور غضب اور ضلال کی راہ سے محفوظ اور دور رکھ، اور اپنی توفیق اور اعانت کو ہمارا ہادی، معین اور دستگیر بنا۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کو رفیق طریق بنا تاکہ ان کی معیت اور رفاقت میں تیری بارگاہ میں پہنچ سکے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ الذین انعمت علیہم سے ملائکہ، انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین مراد ہیں، جن کو حق تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور عبادت کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور انعام کی خاص نوع اور کسی خاص قسم کو نہ ذکر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اے اللہ ہم پر ہر قسم کے انعام فرما، اور وہ تمام الطاف و کرم اور وہ تمام اعلیٰ و نعم جو تو نے اپنے تمام انعام والے بندوں پر متفرقاً نازل فرمائے وہ ہم پر مجتمعاً یعنی ایک ساتھ نازل فرما۔ نیز مقام سوال میں منعم کے انعامات و احسانات کا تذکرہ اجابت اور قبول میں خاص اثر رکھتا ہے۔ اسی طرح سوال ہدایت کے وقت حق جل وعلا کے نام عام کا ذکر کرنے کے معنی یہ ہے کہ اے رب العالمین اور اے ارحم الراحمین، تو نے اپنی رحمت واسعہ سے بہت بندوں پر ہدایت کا انعام فرمایا، ہم کو بھی اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرما اور اس پر استقامت نصیب فرما، اور ہم گنہگاروں کو بھی اپنے لطف عمیم سے اہل انعام کے زمرے میں داخل فرما، آمین۔ معزز سامعین اکرام، المغضوب علیہم اور الضالین کی مراد کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم اور الضالین یعنی نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے۔ یہاں المغضوب علیہم سے وہ لوگ مراد ہیں جو دین کے احکام کو جاننے پہچاننے کے باوجود شرارت یا نفسانی اغراض کی وجہ سے ان کے خلاف ورزی کرتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں احکام الہیہ کی تعمیل میں کوتاہی کرتے ہیں، جیسے عام طور پر یہودیوں کا حال تھا کہ دنیا کے دلیل مفاد کے خاطر دین کو قربان کرتے، انبیاء کی توہین کرتے، اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ناواقفیت اور جہالت کے سبب دین کے معاملے میں غلط راستے پر پڑ گئے، دین کی مقررہ حدود سے نکل کر افراط اور غلو میں مبتلا ہو گئے، جیسے عام طور پر نصارہ تھے کہ نبی کی تعظیم میں اتنے بڑھے کہ انہیں کو خدا بنا لیا۔ ایک طرف یہ ظلم کہ اللہ کے انبیاء کی بات نہ مانے، انہیں قتل تک کرنے سے گریز نہ کرے، اور دوسری طرف یہ زیادتی کہ انہیں کو خدا بنا لے۔ صراط مستقیم والے کون حضرات ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان الفاظ میں صراط مستقیم کی تعیین کر دی گئی۔ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ، یہ کیا ہے؟ تو جتنی جماعتیں اور قومیں دنیا میں بستی ہیں وہ اپنے آپ کو ہدایت پر ہی سمجھتے ہیں، لیکن وہ کون سا راستہ ہے جس سے سیدھا راستہ مانا جائے اور جس پر چلنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی اور آخرت میں نجات ہوگی؟ اس کے بتانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ اب یہ حضرات کون ہیں؟ تو ان کا ذکر سورہ نساء کی اس آیت میں ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے یہ اشخاص ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور یہ حضرت بہت اچھے رفیق ہیں۔ اس سے واضح ہو گیا کہ ان حضرات پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ سورہ فاتحہ میں انہی حضرات کے راستے کو صراط مستقیم یعنی صحیح اور سیدھا راستہ بتا دیا ہے۔ مغضوب علیہم اور ضالین کے راستے سے بچنے کی دعا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ جن حضرات پر آپ نے انعام فرمایا ہے یہ وہ حضرات ہیں جن پر آپ کا غصہ نہیں اور جو گمراہ نہیں ہے۔ مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ نے بعض روایت ایسی نقل کی ہے جن میں یہ تصریح موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المغضوب علیہم سے یہود اور الضالین سے نصارہ مراد ہیں۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح منقول ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں سورہ بقرہ میں فرمایا فباؤوا بغضب علی غضب، کہ وہ غصے پر غصے کی مستحق ہوئے۔ اور نصارہ کے بارے میں سورہ مائدہ میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ یہودیوں نے علم ہوتے ہوئے علم کو کھو دیا اور حق کو ٹھکرا دیا۔ نصارہ علم کے مدعی نہ تھے اور علم سے خالی بھی تھے، لیکن اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھتے تھے۔ ان کے راہب پہاڑوں میں رہتے تھے اور عبادت میں طرح طرح کی مشقتیں جھیلتے تھے، اور عبادت کے طریقے انہوں نے خود نکالے تھے۔ یہ لوگ راہ حق سے ہٹے اور گمراہ ہوئے۔ جو شخص علم ہوتے ہوئے عمل چھوڑ دے وہ زیادہ مستحق کے غضب ہوتا ہے۔ اسی لیے صفت مغضوبیت یعنی جن پر غصہ ہوا وہ یہودیوں کے لیے خاص طور سے ذکر کی گئی، اور نصارہ نے عمل کا ارادہ تو کیا لیکن بے علمی کی وجہ سے طریقہ غلط اختیار کر گئے اور اتباع حق کو چھوڑ کر بے راہ ہو گئے۔ یہودیوں کی شرارت، عناد، مکاریاں، دسیسہ کاریاں جو سورہ بقرہ میں اور دوسری صورتوں میں بیان کی گئی ہے، ان کے جاننے کے بعد ہر صاحب عقل یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ لوگ قصداً و ارادتاً ایسی حرکتیں کرتے تھے جن سے اللہ تعالیٰ کے غصے کے زیادہ سے زیادہ مستحق ہوتے چلے گئے۔ سورہ فاتحہ کے ختم پر اہل ایمان سے یہ دعا کرائی گئی کہ یہودی اور نصرانی اور دونوں جماعتوں کے طریقوں سے علیحدہ اور بیزار رہے۔ نماز میں بار بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور یہود و نصارہ کے طریقوں سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں۔ اب مسلمان غور کر لے کہ وہ ان دونوں جماعتوں کے طور طریق سے کس قدر دور ہیں، اور جن حضرات پر انعام ہوا یعنی حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام، صدیقین، صالحین ان کے طریقوں سے کتنے قریب ہیں۔ حکومت، سیاست، معاشرت، شکل و صورت، لباس، کسب مال، تجارت، معیشت و معاشرت، غرضے کی زندگی کے ہر شعبے میں غور کر لیں۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہود و نصارہ کی مشابہت اور ان کے اتباع پایا جاتا ہے، عوام میں بھی اور خواص میں بھی۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں مغضوب علیہم اور ضالین کے راستے سے بچا، وہ لوگ بھی ان کی اتباع سے پرہیز نہیں کرتے۔ بعض اکابرین نے فرمایا ہے کہ اس امت میں سے جو عالم بگڑے گا اس کے اندر یہود کی صفات سے مشابہت ہوگی، اور جو عابد بگڑے گا اس کے اندر نصارہ کی مشابہت ہوگی۔ در حقیقت صحیح فرمایا، امت کا حال نظروں کے سامنے ہے۔ جو مغضوب ہیں اور ضالین ہیں عام لوگوں کو انہیں کے طریقے محبوب ہے۔ اعاذنا اللہ من ذلک۔ آیت کا حاصل مطلب یہ ہوا کہ ہم وہ راستہ نہیں چاہتے جو اغراض نفسانی کے تابع بد عمل اور دین میں تفرید کرنے والوں کا ہے، اور نہ وہ راستہ چاہتے ہیں جو جاہل، گمراہ اور دین میں غلو کرنے والوں کا ہے، بلکہ ان کے درمیان کا سیدھا راستہ چاہتے ہیں جس میں نہ افراط ہے نہ تفرید، اور جو شہوات اور اغراض نفسانی کی اتباع سے نیز شبہات اور عقائد فاسدہ سے پاک ہے۔ ہم ایسا راستہ چاہتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، یہاں انعام سے دینی انعام مراد ہیں۔ غضب کے مستحق وہ لوگ ہیں جو تحقیقات کے باوجود راہ ہدایت کو چھوڑ دیں، اور گمراہ وہ ہے جو صراط مستقیم کی تحقیقات نہ کرنا چاہے۔ حق کی مخالفت میں جو سرگرم رہتے ہیں وہ یہودی ہیں۔ یہ صورت خدا تعالیٰ نے بندوں کی زبان سے فرمائی کہ جب ہمارے دربار میں حاضر ہو تو ہم سے یوں سوال کیا کرو، اس لیے کہ صورت کا ایک نام تعلیم بھی ہے، تعلیم مسئلہ بھی ہے۔ اس صورت کے ختم پر لفظ آمین کہنا مسنون ہے، اور یہ لفظ قرآن کریم کے باہر ہے، یعنی والضالین کے بعد ہم آہستہ سے آمین کہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سورہ فاتحہ کے انوار و برکات عطا فرمائے، اور اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھائے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص انعام اور خاص فضل فرمایا ہے، اور ان لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔